صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی چھٹی فصل ہے فی ذکری شرف القرآن، شعر نمبر 95 میں خوش آمدید۔ اس شعر میں بھی آیات قرآنیہ کا معجزہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما حوربت قط الا عاد من حرب اعد الاعادی الیہا ملقی السلم۔ ترجمہ دیکھ لیں، جب کبھی ان آیات قرآنیہ کا مقابلہ کیا گیا تو سخت سے سخت ترین دشمن بھی تسلیم کرتے ہوئے اس مقابلے سے باز آیا ہے۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ ما نہیں، حوربت یہ حرب سے ہے۔ حرب عربی کے اندر کہتے ہیں جنگ کو۔ حوربت جنگ کی گئی، مقابلہ کیا گیا۔ قطو جب کبھی، الا مگر، آدھا واپس لوٹا، من سے حرب جنگ، اعدا زیادہ دشمنی کرنے والا، اعادی یہ اسی کی جمع ہے، زیادہ دشمنی کرنے والوں میں سے بھی جو سب سے زیادہ دشمنی کرنے والا ہے، مراد سخت ترین دشمن، الہ طرف، ہاں اس کی طرف، ملکی ڈالنے والا، سلم سلامتی کو ڈالنے والا، مطلب یہ کہ تسلیم کرنے والا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تھوڑا سا سمجھ لیں۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ آیات قرآنیہ چونکہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ براہ راست اللہ رب العزت کا کلام ہے، لہذا کوئی بھی انسان ہو چاہے جتنا ہی زیادہ فصیح اور بلیغ کیوں نہ ہو، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ عرب کے جو لوگ تھے وہ انتہا درجے کے فصحاء اور بلغاء کے اندر شمار ہوتے تھے، بڑے اعلیٰ اور بڑے اونچے درجے کے شاعر ہوتے تھے۔ انہوں نے اس قرآن مجید کا مقابلہ کرنے کی بہت کوشش کی۔ مقابلہ کرنے کی کوشش کس طریقے سے کی گئی؟ فصاحت و بلاغت کے اندر کوشش کی، لیکن اس کوشش میں پورا نہیں اتر سکے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر بار بار ان کو چیلنج دیا گیا کہ تم اس قرآن جیسے ایک قرآن بنا کے لے آؤ، نہیں بنا کر لا سکے۔ پھر چیلنج دیا گیا کہ اس قرآنی آیات جتنی 10 آیات بنا کر لے آؤ، نہیں بنا کر لا سکے۔ اسی طریقے سے آخر میں حتیٰ کہ ان کو یہ بھی چیلنج دے دیا گیا کہ اس قرآن جیسی ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ، لیکن وہ ایک آیت بھی بنا کر نہ لا سکے۔ اسی طرح اس قرآن مجید کے اندر جو مستقبل کے واقعات کی پیشن گوئیاں کی گئی تھی، وہ ساری کی ساری پیشن گوئیاں حرف بحرف پوری ہوئی۔ غرض یہ کہ اس قرآن مجید کا دشمنوں نے، مخالفوں نے جیسے بھی مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کو سر تسلیم خم کرنا پڑا، اس کو یہ والی بات تسلیم کرنی پڑی کہ اس کا مقابلہ اور موازنہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ نہیں مقابلہ کیا گیا کبھی بھی، مگر رزلٹ کیا نکلا؟ وہ رزلٹ یہ ہے، کہہ رہے ہیں جب کبھی بھی اس قرآنی آیات کا مقابلہ کیا گیا تو رزلٹ یہ نکلا کہ جو سخت سے سخت ترین دشمن بھی ہے، دشمنی میں حد درجے تک پہنچنے والا بھی تھا، وہ بھی جنگ سے باز آیا، اس کو واپس آنا پڑا، اس کو لوٹنا پڑا، اس کے یہ بس کی بات نہیں تھی کہ اس قرآن مجید کا مقابلہ کر سکے۔ ملک یہ سلمی اس حال میں کہ وہ سلامتی کو ڈالنے والا تھا، مطلب یہ کہ سر تسلیم خم کرنے والا تھا، جھکنے والا تھا، عاجزی کرنے والا تھا۔ یہ جو قرآن مجید ہے اس کے سامنے ہر کوئی عاجز اور بے بس ہو گیا، کوئی بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ شعر نمبر 96 دیکھیں، حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ردت بلاغتها دعوی معارضیها رد الغیور ید الجانی عن الحرمی۔ ترجمہ دیکھ لیں، قرآن مجید کی بلاغت نے مقابلہ کرنے والے کے دعووں کو ایسے رد کر دیا یا ایسے روک دیا جیسے کہ غیرت مند آدمی اپنے حرم میں بد کردار آدمی کے ہاتھ کو داخل ہونے سے روکتا ہے۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ ردت رد کرنا، منع کرنا، بلاغت کے بارے میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ اس یعنی قرآن مجید کی بلاغت، دعویٰ اردو میں بھی دعویٰ کو کہا جاتا ہے، معارض مقابل کو کہا جاتا ہے، مقابلہ کرنے والا، اس یعنی اس قرآن مجید کا یا اس قرآن مجید کی آیات کا۔
رد یہ آگے اوپر رد کرنا، منع کرنا، غیور انتہائی غیرت مند، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، جانی جنایت کرنے والا، بد کردار، حرم یہ حرم کی جمع ہے، گھر کو یا احترام کی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلے آپ سمجھے بلاغت کسے کہتے ہیں۔ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فصاحت، دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے بلاغت۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں فصاحت کی۔ کلام کا غیر مانوس الفاظ، غیر مانوس جملوں اور ثقیل الفاظ وغیرہ سے پاک ہونا، اس کو فصاحت کہا جاتا ہے۔ اور فصاحت کے ساتھ ساتھ کلام موقع کے مطابق ہو، حال جس چیز کا تقاضا کر رہا ہے کلام اس کے مطابق ہو، اس کو کہا جاتا ہے بلاغت۔ تو قرآن مجید ایسی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی جو فصاحت اور بلاغت کے انتہائی اعلیٰ مقام اور مرتبے پر فائز ہے۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس شخص نے بھی قرآن مجید کے مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے، قرآن مجید جیسی آیات کو گھڑ کے لانے کی کوشش کی ہے، قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کے سامنے ہر بندہ عاجز آ گیا ہے۔ تو قرآن مجید کی فصاحت نے، قرآن مجید کی بلاغت نے مقابلہ کرنے والے کے دعووں کو بالکل ایسے رد کر دیا جیسے کہ کوئی غیرت مند آدمی اپنے حرم میں، اپنے گھر کی چار دیواری میں کسی بد کردار آدمی کو داخل ہونے سے منع کرتا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں رد قرآن مجید کی بلاغت نے مقابلہ کرنے والے کے مقابلوں کو رد کر دیا، بالکل ختم کر دیا، منع کر دیا۔ کیسے منع کر دیا؟ عاجز کر دیا، بالکل ایسے ہی جیسے کہ غیرت مند آدمی کسی بد کردار آدمی کو اپنے حرم میں، اپنے گھر کی چار دیواری میں داخل ہونے نہیں دیتا ہے، اور اس کی غیرت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ وہ ایسے شخص کو اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دے۔ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی غیرت کا یہ تقاضا ہے کہ فصاحت اور بلاغت کا انتہائی اعلیٰ درجے کا معیار جیسے اس قرآن مجید کے اندر ہے، ایسا معیار کہیں اور یا کسی اور کے کلام کے اندر نہیں پایا جا سکتا ہے۔ جو بھی مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے مقابلے میں اپنا کلام لے کر آئے گا، وہ بالکل اس کا کسی طرح بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔